السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عدیلہ حیدر اقرا چینل کے ساتھ آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 22۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت مصطح حضرت ابوبکر کے خالہ زاد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت مصطح غریب آدمی تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، الزام لگایا تھا منافقین مشرکوں نے مل کر، تو اس میں حضرت مصطح بھی شامل تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ میں اب مصطح کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا معاملہ تھا اور حضرت مصطح اس میں شامل تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ حضرت مصطح نے یہ بھی خیال نہیں آیا ان کو کہ میں ان کے ساتھ کتنا احسان کیا ہے میں نے، اور میں نے ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں ان کی اب مزید امداد نہیں کروں گا۔ تو اس پر اللہ رحمان نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں ابوبکر، اللہ نے فرمایا کہ اس نے جو غلطی وہ کر رہا ہے، حضرت مصطح وہ جو غلطی کر رہے ہیں وہ ان کا عمل ہے، لیکن جو تم نیک کام کر رہے ہو تو تم کیوں قسم کھاتے ہو کہ تم مدد نہیں کرو گے، یعنی اس طرح کی قسم مت کھاؤ۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور وسعت والے ہیں، یعنی ایمان، دین، مالی لحاظ سے وسعت ہے، فضل والے ہیں جو لوگ، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ پات نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وَلْيَعْفُوا یعنی معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر کر دیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے؟ اب دیکھیے اللہ پاک آگے بتا رہے ہیں کہ کیوں معاف اور درگزر کرنا، کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابوبکر نے فوراً کہا، واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب کہ تو ہماری خطائیں معاف فرما۔ چنانچہ آپ نے پھر حضرت مصطح کی مدد شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان کرنے لگے، اور اس طرح انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ تو یہاں پر حضرت ابوبکر کے عمل سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ سمعنا و اطعنا، کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، حکم ملا اور عمل، سنا اور عمل کیا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب بھی سمعنا و اطعنا کرنے والے بنیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہے کہ
ایمان لانے والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم پر سمعنا و اطعنا، کہ اللہ کی ایک آیت نازل ہوئی، انہوں نے سنا اور اللہ کی اطاعت شروع، اللہ کے حکم کی پیروی بجاوری شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور فوراً کیا، یہ بھی نہیں کہ بعد میں کر لوں گا، نہیں، دیکھیے فوراً ادھر آیت آئی اور عمل شروع۔ تو ایسے ہی عملی نمونہ ہم نے اور آپ نے بھی اپنی زندگیوں میں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں جو وہ حضرت مصطح کا عمل وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن آپ کا عمل آپ کے ساتھ، اسی طرح ہمیں بھی اپنے زندگی میں، ہم سب کو اپنے معاملات میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی دوسرے کا عمل ہماری نیکی، ہمارے ارادے پر افیکٹ نہ کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے نا، یعنی جو ہم نے کرنا ہے نیکی کا کام وہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ بھی لیسن مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے عمل پر فوکس رکھنا ہے، دوسروں کے نہیں، وہ اس کا عمل ہے، وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دے، ہم نے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ کسی کے غلط رویے پر، کسی کے غلط عمل پر ہم نے اپنے عمل کو چینج نہیں کرنا۔ پھر انبیاء اکرام کی زندگیوں اور ان کی تاریخ سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے، تمام انبیاء اکرام، کہ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں ثبوت دیا، عفو درگزر کا معاملہ کیا، معافی اور درگزر سے کام لیا اور عملی نمونہ بن کر کے دکھایا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 اور 92 میں، جب ان کے بھائیوں، کیونکہ ان کے بھائیوں نے تو ان کے ساتھ کیا کیا تھا، حضرت یوسف کو کنویں میں دھکا دے دیا تھا، ڈال دیا تھا کنویں میں، اور اس کے بعد جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بھائیوں کو، جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو پھر انہوں نے بولا، آیت نمبر 91، ان کے بھائیوں نے، کہ میں جب ان کے بھائیوں نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار ہیں۔ ان کے بھائیوں نے یعنی ایکسپٹ کر لیا کہ ہم لوگوں سے غلطی ہوئی، ہم لوگوں نے غلطی کیا، خطا کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جواب دیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی پرانی بات نہیں کی کہ ایسے کیوں کیا آپ لوگوں نے، کنویں میں کیوں ڈالا، نہیں، رائٹ اوے کہ آج تم سب پہ کوئی ملامت نہیں، معاف، سب کو درگزر، معافی سے کام لیا، عفو درگزر سے، اور سب سے بڑھ کے کہ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے کہ اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ پھر فتح مکہ لے لیجئے کہ فتح مکہ جیسی مثال، کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دشمنوں کو، سب کو معاف کر دیا، کہاں تاریخ میں ایسی مثال ملتی ہے کہ پاور آنے کے بعد، اتھارٹی آنے کے بعد، اقتدار آنے کے بعد تو لوگ اپنی پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رول ماڈل دیا، کیا عملی نمونہ دیا، کہ سب کو معاف کر دیا۔
تو ایسی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. لوگ پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں, اپنے اقتدار کا بیجا استعمال کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اپنے اقتدار, اپنی اتھارٹی کا صحیح استعمال کرنا اور اللہ کے بندے بندیوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا. تو ہم سب کو بھی ان سب واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ عملی زندگی میں عفو درگزر سے کام لیں اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے. تو حدیث شریف, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بی مرسی ٹو ادرس یو ول ریسیوڈ مرسی, فارگیو ادرس اللہ ول فارگیو یو. اور میرے حساب سے یہ جو انسان بھی قرآن کا علم رکھتا ہے, فہم رکھتا ہے, تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد اس کو عمل میں لانا. یعنی جس کو علم نہیں ہے اس کے بنسبت علم والوں کی ذمہ داری ڈبل ٹریپل ہو جاتی ہے کہ آپ نے جب یہ پڑھا ہے, یہ فہم ہے, علم ہے, تو آپ نے عمل کرنا ہے. کیونکہ کیوں پڑھا ہے پھر؟ آئیے اب معافی اور درگزر کی اہمیت اور فوائد کو اور ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بھی متعدد جگہوں پہ اور صورتوں میں فرمایا ہے کہ معافی درگزر سے کام لو. کوئی ایذا دے, تکلیف دے, تانا دے, صبر کر جاؤ, درگزر کر دو, معاف کر دو. کیوں کہا ہے اللہ نے؟ اور کیوں اللہ نے قرآن میں یہ تعلیم دی ہے؟ کیونکہ اللہ قرآن میں وہی فرمان دیتے ہیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھیں. اکثر میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں تو یہ سوال آتا ہے کہ معاف کرنا مشکل ہے, کیسے معاف کیا جائے؟ کوئی اگر تکلیف دیتا ہے, تانا دیتا ہے, یا دھوکہ دیتا ہے یا دیتی ہے, تو اس میں پھر کیسے اس چیز سے نکلا جائے, اوور کم کیا جائے؟ کیونکہ یہ بہت مشکل ہے. تو میں یہ پوچھتی ہوں کہ قرآن میں جب اللہ نے یہ نازل کیا یہ آیتیں کہ معاف کرو, درگزر کرو, تو اللہ نے وہی باتیں فرمائی ہیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں, ہے نا لاجک؟ کہ جو بات ہم انسان کر سکتے, کیونکہ ہم انسانوں کے لیے اتاری ہیں, تو ہم اس کا مطلب ہے کر سکتے ہیں. ہاں مشکل ہے, میں مانتی ہوں, لیکن ناممکن نہیں اللہ کے اذن سے. کیونکہ اللہ ہم لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, اور اللہ ہم سب سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم حق کے راستے پہ چلیں. درگزر کرنا, معاف کرنا, یہ حق ہے نا, یہ ٹروتھ ہے. کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں. وی آر ہیئر ٹو سرو اللہ. آل پریزز ڈیو ٹو اللہ. وی آر ہیئر ٹو آنر اللہ. تو میری ذات تو ہے ہی نہیں بیچ میں. تو پھر اگر کسی نے غلط کیا وہ اس کا عمل ہے. ہم میں اتنی کیپیسٹی اللہ نے رکھی ہے, اتنا پوٹینشیل ہے, اور ہم انسانوں کے لیے اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے
ہاں مشکل ہے، ان دا بگننگ مشکل ہوگی، لیکن بعد میں جب آپ وہی کرتے رہیے گا اگین اینڈ اگین تو آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا اور آپ کو اسی میں سکون ملنے لگے گا. لیکن اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے حق کے لیے، مجھے وسعت نظری وسعت قلبی عطا کر، اور صرف ایمان باللسان نہیں، ایمان بالقلب، ایمان بالعمل، عمل کر کے دینا ہے، کرنا ہے، رول ماڈل بننا ہے. اور اللہ رول ماڈل بنانا چاہ رہا ہے ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک فرد کو. تو کیا ہم اور آپ رول ماڈل نہیں بن سکتے؟ انبیاء اکرام، نبی، رسول سب انسان تھے. تو قرآن کا جو فرمان ہے وہ اللہ نے ہم انسانوں کے لیے اتارا ہے، اور انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے. تو کیا ہم میں اور آپ میں اللہ نے اتنی پوٹینشیل نہیں رکھی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. کرنے کی پریکٹس کریں تو، ارادہ کریں تو. If we think we can, we can. تو بات یہ ہے کہ انرجی کو اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ہولڈ کر کے رکھوں گی گرجز، اس کا مطلب میں نیگیٹو انرجی کو ہولڈ کر کے رکھ رہی ہوں اپنی اندر، جو کہ ہیلدی نہیں ہے، نہ میرے ذہنی، جسمانی، روحانی کسی حساب سے بھی نہیں، اسپریچولیٹی کے حساب سے بھی نہیں. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ درگزر کرو، معاف کرو، یعنی لیٹ اٹ گو، ریلیز اٹ، ناٹ ہولڈ اٹ. کیونکہ نیگیٹو انرجی، اس طرح کی انرجی کو جو گرجز کو ہولڈ کر کے رکھیں گے، ایک تو یہ دل کی بیماری بھی ہے، اور ہمارا خود کا ذہن، باڈی سک ہوگا، ہیلدی نہیں رہے گا پھر. کیونکہ ایک طرح ہم ہولڈ کر کے اس طرح کی انرجی کو اپنے ہی باڈی میں ٹاکسک ڈال رہے ہیں. اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں، چونکہ اللہ پاک ہم لوگوں کو ہیلدی دیکھنا چاہتے ہیں، ہیپی دیکھنا چاہتے ہیں، پروڈکٹیو دیکھنا چاہتے ہیں، لائف میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. جو اشرف کا مقام دیا ہے اس کا حق ادا کرنا ہے. تو اس کا حق ادا کیسے ہوگا جب ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، درگزر نہیں کریں گے؟ تو انرجی کو ریلیز کرنا ہے. اور پھر یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی نشانی ہے. معاف کر دینا، درگزر فرمانا، یہ ایک پازیٹیو ذہن کی نشانی، ایک ہیلدی ذہنی جسمانی سائن ہے، معاف کر دینا. اور جب اللہ نے چوائس دیا، اختیار دے دیا کہ آیا معاف کر دو، جیسے کہ آیا یقین رکھو، ایمان بالغیب، یا پھر کوئی اور راستہ لینا چاہو تو لے لو. تو پھر جب اللہ نے اختیار، جتنا بھی تھوڑا سا اختیار دیا ہے ہم انسانوں کو، تو کیوں نہیں اس اختیار کا بہترین استعمال کیا جائے؟ کیوں نہیں بہترین چوائس میکنگ کی جائے؟ کیوں نہیں بہترین ڈیسیجن میکنگ کی جائے اللہ کے اذن سے؟ اور اس کے لیے ہمیں قرآن کے بغیر، ڈیوائن لا کو فالو کیے بغیر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اطاعت کیے بغیر، احکامات کو مانے بغیر نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن کو اپنی زندگی میں نہ صرف پڑھنا بلکہ اس پر عمل کرنے والا بننا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، عمل کیا کرنے کو کہہ رہا ہے پریکٹیکل لائف میں. جب معاملات آئیں کہ ہاں کہاں پہ ہم نے معاف کرنا ہے، کہاں پہ درگزر کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے ہولڈ کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے 3-4 اسٹیپ پیچھے ہٹ جانا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے سرونٹ ہیں، غلام ہیں،
تو پھر تو آسان ہونا چاہیے نا. اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت میں ہم اتنا سا نہیں کر سکتے کہ کسی کو درگزر کر دیں, معاف کر دیں. اللہ سے محبت جو ہے تو پھر تو یہ آسان ہونا چاہیے, ہے نا. اور آسان بنانا پڑتا ہے چیزوں کو, پریکٹس کر کر کے, دوہرا کر کے. اور اسی لیے قرآن میں ہے نا بار بار پڑھنا, دوہرانا. اور پھر اللہ کو راضی رکھنا ہے. بندوں سے کیا؟ جب کوئی معاف کرتا ہے کسی کو, درگزر فرماتا ہے, تو ایکچولی میں وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے, اللہ کو خوش کر رہا ہے. تو ہم اور آپ یہاں کس لیے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے یا اپنے نفس کو اطمینان دینا ہے یا اپنی انا کو؟ تو اللہ کا کلام جو ہے انسان کو حق دکھاتا ہے, انسان کو ٹرانسفارم کرتا ہے. ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے انسان کی, ایک نئے انسان میں وہ بدلتا ہے کلام پڑھ کے, اس پر عمل کر کے. اور پھر جب انسان معاف کرتا ہے تو اس کو ذہنی, جسمانی, قلبی, روحانی سکون ملتا ہے, پیس. کون نہیں چاہے گا پیس میں رہنا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے معاف کیا, درگزر کیا اللہ کی رضا سب سے پہلے, اخلاص, اور پھر اپنے سکون کے لیے بھی کہ میرا پیس مجھے مقدم ہے. بھائی میرا پیس بھی مجھے عزیز ہے, میری ہیلتھ مجھے عزیز ہے. تو اگر ہم اور آپ اپنے آپ سے سیلف لو کرتے ہیں, کہتے ہیں, تو پھر اس میں بھی یہ آتا ہے کہ ہم کتنا ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تنگی میں بھی, تکلیف میں بھی, ایذا میں بھی, کتنا کشادگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے وسعت قلبی, وسعت نظری کی, کہ اے اللہ میرے سینے کو چاک کر دے, کھول دے حق کے لیے, باطل کی اس میں کوئی جگہ نہیں. اللہ سے مانگے, اللہ عطا کرے گا کہ ہاں اللہ میرے لیے یہ مشکل ہے, میرے سینے کو حق کے لیے کھول دے, میرے قلب کی وسعت کو بڑھا دے, زمین و آسمان کی طرح. کتنی وسعت اللہ کی کائنات میں کہ اس میں سب سما جائے, جنہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا, جنہوں نے نہیں کیا, سب کو میں برابر رسپیکٹ دوں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور سب کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کروں, کسی کو جج نہیں کروں. اللہ اوپر بیٹھا ہے جج کرنے کے لیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں ہوں, بندوں کے گناہوں کو میں دیکھ رہا ہوں. تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کرے, تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا چاہیے, درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے, نہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پکڑ کر کے, ہولڈ کر کے. کون چاہتا ہے کہ وہ پورا بیگیج اٹھا کر کے, اپنا اتنا بھاری بیگیج اٹھا کر کے ہم جا رہے ہیں, کہاں جانا ہے اور کب تک جانا ہے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہلکے پھلکے ہو جائیں. ٹرن دا نیو پیج, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کرو, درگزر کرو, اینڈ اوپن دا نیو پیج in your life every day, like every day is a new day. تو اللہ یہ ٹیچنگ ہم لوگوں کو فرما رہے ہیں قرآن میں. اور معاف کرنا, اپنی غلطی, جب کبھی انسان سے بھی, ظاہر ہے کہ ہم سبھی امپرفیکٹ ہیں, اگر کوئی غلطی, کوئی گناہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کے گلٹ میں بھی نہیں رہنا کہ ریگریٹ کر رہے ہیں, گلٹ کر رہے ہیں. نہیں,
اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، ہم اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، پشیمان ہوں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر، لیکن اس گلٹ اور ریگریٹ میں رہنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ اور دوسروں کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ بھی امپرفیکٹ ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی لا علمی میں یا جذبات میں آ کے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہم اتنا سا اپنے اس انڈرسٹینڈنگ کو بڑھا نہیں سکتے؟ اشرف المخلوقات کا درجہ اللہ نے دیا، کیوں دیا؟ کیونکہ ہم لوگ اپنے اندر وسعت پیدا کریں۔ شرح صدر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور معاف کرنا ایکچولی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، کمزوری نہیں ہے۔ یہ اکثر معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ میں ہی معاف کروں، تو معاف کرنا یہ بہت ہمت کا کام ہے، بہادری، وسعت چاہیے اس کے لیے، علم کا فہم چاہیے، معاملے کی گہرائی چاہیے، اور اللہ کی رضا کا مطلوب ہونا ہے، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر، تقوی اللہ کا، کانشیس چوائسز، کانشیس ڈیسیجن میکنگ، تب انسان معافی اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ ہمت چاہیے اس کے لیے، ایمان کی طاقت۔ تو کبھی نہ سمجھیں کہ ہم معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے ہم ویک پڑ رہے ہیں یا کمزور ہیں، نہیں۔ کون نہیں چاہے گا بہادری کا مظاہرہ کرنا، تنگی کا تو نہیں۔ اور پھر یہ ایک پازیٹیوٹی کا بھی سائن ہے، شکر گزاری کا بھی، اور پھر اس طرح انسان آگے موو آن کرتا ہے زندگی میں، کیونکہ یہ چیزیں کرنے سے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ایک ہیلدی سائن ہے، اچھے ذہنی جسمانی جو ہوتا ہے جس میں شخصیت، وہ لوگ ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں عفو درگزر سے کام لینے والا بنائے، اور اللہ کی روشنی میں چیزوں کو دیکھیں، اللہ کے کلام کی روشنی میں، اپنی عقل سمجھ نہیں۔ میں نے پہلے بھی لیکچر میں یہ بات کہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کا جو احکام ہے نا قرآن میں، اس کے اکارڈنگ ہم نے معاملات کو ڈیل کرنا ہے، تب آپ کو حق دکھے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ ڈیوائن لا کو فالو کرنا ہے زندگی کے ہر ایشو میں، ہر معاملات میں، اپنی عقل سے صرف نہیں، اپنی عقل کو کس کی روشنی میں ڈھالنا ہے؟ قرآن و سنت کی، پھر چیزوں کو فہم کے ساتھ دیکھنا ہے، گہرائی کے ساتھ۔ اور اللہ تو ہم لوگوں کی شخصیت میں اچھی چیز لانا چاہ رہا ہے کہ اچھے پوٹینشیل کو یوز کرو، اپنے اندر کی اچھی چوائس میکنگ کرو، لیکن ہم لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ معافی اور درگزر سے کتنی برکت ہوتی ہے اور فلاح ہے، نجات ہے اس میں، انسان اپنے نفس کی بھی قید سے نکلتا ہے، فری محسوس کرتا ہے۔ اچھے ذہن، دل، دماغ کی پہچان ہے یہ، معاف کرنا، درگزر کرنا، صلہ رحمی کرنا، کسی کی غلطی کو
نظر انداز کرنا، مسکرا کے نکل جانا، پانی کی طرح اپنا راستہ بنا لینا. پانی شیپ لیس، فارم لیس، کلر لیس ہوتا ہے، لیکن دیکھیے کیسے اپنا راستہ بناتا ہے، رکتا نہیں ہے، پتھروں سے ٹکرائے کچھ ہو اپنا راستہ بنا لیتا ہے. اور مزے کی بات ہے جس سانچے میں ڈھالو ڈھل جاتا ہے. تو ہم لوگوں میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اتنا پوٹینشیل نہیں ہے؟ کیا لگتا ہے؟ اللہ رحمان نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، تو ہم میں اور آپ میں بھی وہ پوٹینشیل ہے کہ پانی کی طرح ڈھل جائیں ہر سانچے میں اور بہتے رہیں اور اپنا راستہ بنائیں. کیونکہ زندگی میں ایشوز آئیں گے، لوگوں کی باتیں آئیں گی، بہت ساری چیزیں آئیں گی بلاک بن بن کر کے. تو ایکچولی میں معافی اور درگزر کا مطلب ہے کہ آپ اپنے راستے کو کلیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن جہاں ہم نے ہولڈ کیا، بلاک کیا، اس کا مطلب میں نے اپنے آپ کو خود ہی بلاک کر لیا، اور وہ جو پتھر آ رہا ہے وہ تو سیدھا لگے گا. تو اگر بڑھنا ہے، کیپ گوئنگ والی بات اگر رکھنی ہے، تو پھر ہم نے معاف کرتے جانا، ہنستے جانا، مسکراتے جانا، درگزر کرتے جانا. کیونکہ یہ ذمہ داری ہے، جب قرآن پڑھا ہے تو اس ذمہ داری کو کون اٹھائے گا؟ سمعنا و اطعنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.